مبين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. رواہ ابو داود. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنا اس تیسرے آدمی کو غمگین کر دے گا. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. بعض اوقات ہم بظاہر اپنا ہاتھ کسی پر نہیں اٹھاتے یا زبان سے براہ راست اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارے طرز عمل سے، ہمارے طریقے سے دوسرے شخص کو اذیت پہنچ سکتی ہے. ایسی ہی چیزوں میں سے ایک چیز سرگوشی ہے کہ انسان کسی ایسی مجلس میں جہاں صرف 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں گفتگو شروع کر دیں، چپکے چپکے کانوں میں ایک دوسرے سے بات کریں، اور تیسرا شخص بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے اور وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرے، تو یہ چیز اس تیسرے کے لیے غم کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ گفتگو میرے ہی خلاف ہے، شاید اس میں اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، یا یہ کہ اس کا مرتبہ یا مقام کم ہے کہ اس کو اس گفتگو میں شریک نہیں کیا گیا یا اس کو شریک مشورہ نہیں کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں دوسرے انسان کے لیے چونکہ دکھ کا باعث ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی بھی کسی کو دکھ دینے یا غمگین کرنے یا پریشان کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسے بد اخلاقی کی ایک قسم قرار دیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اخلاق قیامت کے دن انسان کے میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یودع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. رواہ الترمذی. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی انسان کی عبادات جہاں بہت باعث اجر و ثواب ہیں، وہاں ایک صاحب اخلاق شخص اپنے اخلاق کی وجہ سے عبادت گزار سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اور اس اخلاق کا ایک حصہ کیا ہے کہ انسان مجلس کے آداب سیکھے، اور مجلس میں جہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوں وہاں الگ تھلگ آپس میں اشاروں کنایوں سے یا پھر چپکے چپکے کانوں میں باتیں کرنے سے گریز کرے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سرگوشی کے بارے میں فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے، ان کی خفیہ باتوں میں سے اکثر و بیشتر میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یعنی عموماً اس قسم کی باتیں کچھ فائدے کی نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی باتیں تو انسان ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچے، لیکن اس قسم کی باتیں
جو سرگوشی کی شکل میں کی جاتی ہیں عموماً اس درجے سے تعلق رکھتی ہیں یا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یعنی ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی سرگوشی کرنا مکمل طور پر منع نہیں، اگرچہ پسندیدہ نہیں لیکن حرام بھی نہیں، ممنوع بھی نہیں. اس کی رخصت ہے، لیکن کن مواقع پر؟ کسی کو صدقہ دینے کے لیے، کیونکہ اس میں دوسرے کی عزت نفس کا معاملہ ہے اور لینے والا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی ضرورت کو لوگوں کے سامنے نشر کیا جائے. لہذا صدقہ دینے والا اپنی نیت کی حفاظت کے لیے اور دینے والے کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے جب سرگوشی سے کام لیتا ہے تو یہ سرگوشی پسندیدہ ہوتی ہے. او معروف یا کوئی نیکی کی بات، یعنی کسی کو کوئی نصیحت کرنا ہے، کسی کی کسی غلطی کی طرف توجہ دلانا ہے تو اس وقت خاموشی سے وہ بات صرف اسی شخص کو بتائی جائے جس سے متعلق ہے. او اصلاح بین الناس یا پھر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یعنی باہم لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے یا تعلق خراب ہے تو اس معاملے کو دوسروں پر کھولنے کی بجائے خاموشی سے متعلقہ لوگوں تک ہی بات کی جائے، خواہ وہ چپکے چپکے ہو یا سمجھانے کے انداز میں ہو. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی اچھے مقصد کے لیے سرگوشی کی جائے اور خصوصاً لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہے. جہاں تک صلح کرانے کا تعلق ہے یا اصلاح کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور. آپ نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے صلح کرانا اور فساد ختم کرانا. اور فساد ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے. یعنی جھگڑا کرنا انسان کے دین کی بربادی کا باعث ہے. تو گویا لوگوں کے تعلقات کی خرابی، ان کے درمیان باہم فساد اور جھگڑے ان کے دین کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہاں پر مونڈنے کا لفظ استعمال کیا گیا، گویا پھر دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، دین کا صفایا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے والوں کے لیے نہ صرف یہ کہ سرگوشی کو جائز قرار دیا بلکہ ان کے اس عمل پر انہیں اجر عظیم کا بھی وعدہ کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے اور لوگوں کے باہمی تعلقات کی خرابی اور بگاڑ انسان کے دین کا صفایا کر دینے والی ہے. اسی لیے اس کام کے لیے اگر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے تو وہ سرگوشی صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں سرگوشی کرنا ہو باہم تو تم مت سرگوشی کرو گناہ کے کاموں پر، زیادتی کی باتوں پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتوں پر. یعنی غلط کام میں سرگوشی پھر انسان کے لیے ممنوع ہے. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سرگوشی کرنا ہی ہے تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ،
सरगोशी तो शैतान की तरफ से होती है। लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि गमगीन करे उन लोगों को जो ईमान लाए। वलैसा बिदार्रिहिम शैआ, और वो उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं दे सकता, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर चाहिए कि तवक्कुल करें अहले ईमान। तो इससे पता ये चलता है कि बाज़ मौक़े पर सरगोशी करना ममनू है और ये सरासर एक शैतानी अमल है। और शैतान चाहता क्या है कि इसके ज़रिए अहले ईमान के बीच में दुख और गम और उदासी और बेचैनी और बेसुकूनी के जज्बात को आम करे और ये खौफ डाले कि जो लोग उसके बारे में सरगोशी कर रहे हैं वो उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे, या दूसरे लोग सरगोशियां करके कुछ साजिशें कर रहे हैं उसको नुकसान देने के। तो फरमाया कि नहीं, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि जहां एक तरफ सरगोशी करने वालों को गलत बातों पर सरगोशी करने से मना किया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ वो लोग जो ये समझते हों कि उनके खिलाफ सरगोशी की जा रही है या वो किसी की सरगोशी की वजह से किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं, तो उन्हें भरोसा रखना चाहिए, इत्मीनान रखना चाहिए कि अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी की सरगोशियां, किसी की साजिशें, किसी की चालें उन्हें कोई नुकसान नहीं दे सकती। और इन सब चीज़ों का तोड़ अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है, और इस बात का यकीन है कि हर किस्म का नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल हमारा दीन हमें बेहतरीन तरह के आदाब सिखाता है, और उन आदाब में से एक अदब यह है कि इंसान किसी भी मजलिस में बैठकर ऐसी किसी हरकत से गुरेज करे जो दूसरों के लिए तकलीफ और अजियत का बायस हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी आपस में सरगोशी न करें। और इसमें न सिर्फ ये कि चुपके चुपके बातें ना करें, बल्कि इसमें यह चीज भी आती है कि अगर 3 लोग किसी एक मजलिस में हैं तो 2 लोग किसी और जबान में बात ना शुरू कर दें, खा वो बुलंद आवाज से ही बात कर रहे हो जो तीसरे को समझ ना आती हो, इल्ला ये कि उससे इजाजत ले लें। क्योंकि 3 की मजलिस में कोई भी 2 जब आपस में कोई बात करेंगे तो तीसरा बहरहाल अकेला और तन्हा रह जाएगा जो उसको गमगीन करेगा। फिर इसी तरह एक और रिवायत में आता है, जब तुम 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी न करें यहां तक कि तुम लोगों में मिल जाओ, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमगीन करेगा, यानी तीसरे शख्स को। तो इस हदीस से भी पता ये चलता है हमें कि जब किसी भी मजलिस में 3 लोग हों तो 2 लोग अलग से बात नहीं करें, बल्कि अगर जरूरत हो तो ज्यादा लोगों के पास चले जाएं और वो तीसरा शख्स जो तन्हा रह रहा है उसे किसी और के साथ गुफ्तगू में मसरूफ कर दें। याद रखिए कि इस्लाम में कोई भी ऐसा अमल जिससे किसी दूसरे मुसलमान की इज्जत पामाल होती हो, किसी दूसरे मुसलमान को दुख और अजियत पहुंचती हो, उसे नापसंद किया गया है। आमतौर पर सरगोशियों में चुगली, गीबत, ऐबजोई या किसी का मजाक उड़ाना शामिल हो सकता है। ये तमाम चीजें अखलाक से गिरी हुई हैं, इनसे परहेज करना लाजिम है, क्योंकि एक मोमिन की इज्जत अल्लाह ताला के नजदीक मस्जिद हराम, शहर हराम, बलद हराम से भी बढ़कर है। हम देखते हैं कि इन आयात और अहादीस से जो रहनुमाई हमें मिलती है वो ये है कि एक मुसलमान का तरीका एक वाज़ेह तरीका होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा इबहाम या ऐसा गुमूज या एक मिस्टीरियस सा या पुरअसरार रवैया नहीं होना चाहिए, ना उसके तन्हाई में और ना ही लोगों के साथ मामला करते वक्त कि जिससे दूसरे लोग परेशानी उठाएं। अखलाक क्या है? एक तरह से हमारी रासिख या मजबूत या पक्की आदत जो अगर अच्छी होंगी तो वो हुस्न अखलाक होगा, और अगर वो आदत खराब होंगी
تو بد اخلاقی ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے اندر جس طرح کی عادات موجود ہوتی ہیں وہ بغیر کسی تکلیف کے یا بغیر کسی کوشش کے فوراً اپنے آپ کو نمایاں کر دیتی ہیں. یعنی انسان کی عادات جو ہوتی ہیں وہ چھپ نہیں سکتی. آپ بھلے کسی ایک وقت میں اپنے اوپر مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھیں یا پولائٹلی بات کریں یا آپ شرمائے جھینپے رہیں اور کسی دوسرے موقع پر آپ کی بالکل ایک اور شخصیت سامنے آئے, تو اس کا نام حسن اخلاق نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر بہت کائنڈ اینڈ کیئرنگ تھے اور کسی دوسرے موقع پر آپ جانوروں سے بھی زیادہ وحشی ہو گئے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اخلاق کیا چیز ہے؟ آپ کے اندر اچھی باتیں, اچھی عادات اس طرح راسخ ہیں کہ آپ مجبور ہیں ان عادات کے اظہار سے, اور شعوری اور لا شعوری یا غیر شعوری طور پر وہی چیزیں آپ سے سرزد ہوتی چلی جائیں. تو اس لیے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا کریں تاکہ بڑے ہو کر ان کو حسن اخلاق کو اپنانے میں مشکل کا سامنا نہ کرنا ہو. حسن اخلاق دراصل انسان کا ایک رویہ ہے جو خوبصورتی پر مبنی ہوتا ہے, اور اس کی جڑیں انسان کے دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں, یعنی انسان کے انر سیلف میں ہوتی ہیں. یہ ظاہری لبادہ نہیں ہے, یہ ایک درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور جو ہر دم اپنے پھل لاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کی شخصیت کی نقشہ کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. کہ اچھی کلمے, اچھی بات کی مثال کیسے؟ جیسے ایک اچھا پاکیزہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں, راسخ ہیں, اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں, جو ہر آن اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. ایور گرین پودا ہے, ہمیشہ اس سے پھل ہی آتے ہیں. تو اسی طرح مومن کا اخلاق بھی کیا ہے کہ وہ اس کے اندر راسخ شدہ عادات ہیں جس کا اظہار ہر آن ہوتا چلا جاتا ہے, وہ بھی ایور گرین ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی اس کے اخلاق پر خزاں چھائی ہوئی ہے, کبھی اس کا موڈ اچھا نہیں تو وہ جو جی چاہے کرے, اور جب موڈ اچھا ہو تو وہ حد سے بڑھ جائے. یہ اخلاق نہیں ہے. جی آپ کچھ کہیں؟ حسن اخلاق کے حوالے سے ہی ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق جو ہے وہ انسان کے اندر راسخ شدہ عادات ہیں, تو کیا اس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے یا تربیت کا بھی کوئی عنصر اس میں شامل ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. انسان کی یعنی کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, کچھ مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں دوسروں سے, پھر ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے, تعلیم و تربیت کا بھی ہوتا ہے, اور یقینی طور پر والدین کی تربیت کا بھی ہوتا ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر اچھی عادات اور اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ بڑے ہو کر انہیں بہت سی چیزیں عادت بنانے میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورنہ وہ لوگ جو غلط عادتوں پر بچپن سے پکے ہو جاتے ہیں, پھر بڑے ہو کر جب ان کے اندر تبدیلی کرنا پڑتی تو مشکل ہوتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اگر بچپن سے کسی چیز کی عادت نہیں پڑی تو وہ ہوپ لیس کیس ہے, اب ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسا نہیں, کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اصل بات یہ کہ انسان نیت اور ارادہ کرے اور اس کے بعد پھر ضبط نفس اختیار کرے اور اپنے آپ کو اچھائی پر جمائے اور استقامت اختیار کرے اور اللہ سے مدد مانگے, تو پھر مشکل نہیں ہوتی. حسن اخلاق کے حوالے سے ایک اور اینگل جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسی کیفیات آتی ہیں کہ اس حسن کے معیار سے ہم تھوڑا نیچے چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں پلٹ آنا چاہیے. پلٹنا بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. بعض اوقات کچھ اندرونی اسباب ہوتے ہیں, بعض اوقات بیرونی اسباب ہوتے ہیں. کبھی موسم کا اثر ہے, کبھی بھوک لگی ہے انسان کو, کبھی کوئی بیماری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ بیماری میں لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں.
یا کوئی خاص بات ہے ذہن میں جو انسان کے لیے دکھ اور پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، تو یا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جسمانی یا روحانی یا کسی بھی قسم کے حادثے سے جب گزرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک وقتی طور پر ایک کیفیت آتی ہے، لیکن ایسی کیفیات کو دیر تک اپنے اوپر طاری نہیں رہنے دینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ عادت بننے لگتی ہے انسان کی۔ ایسے میں انسان کے دوست، احباب، رشتہ دار جو قریب کے لوگ ہیں، انہیں اس شخص کو ایک سہارا دینا چاہیے اور اس کیفیت سے باہر نکال لینا چاہیے، کیونکہ مستقل طور پر یہ چیزیں پھر انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں، اور پلٹنے کا پھر ارادہ اور نیت جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر عطا کرے گا۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا، جو بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ اسے بے نیازی دے دے گا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں کوشش کے ساتھ ہیں، یعنی انسان کی شخصیت کی تعمیر بغیر محنت اور کوشش کے نہیں ہوتی۔ جب انسان ایک جگہ ایک بات میں غلطی کرے تو غلطی کے اوپر اصرار نہ کرے، ایک چیز خراب ہو گئی تو اب اس خراب کو ہی اچھا نہ سمجھنے لگے، اس خراب کو خراب سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اخلاق سے نوازے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔